بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو قال خذ هذه الالف مضاربة واعمل بها في البز لا يتيقظ العمل ولا يتقید العمل في البز مقید ہونا ہوں ہے ويكون المضاربة عامة. توجہ جی علماء کرام، مسئلہ چل رہا ہے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ حروف کی بات چل رہی ہے، کن کی؟ تو پہلا حروف عاطفہ کی بات، ان میں سے پہلا ہے واو. واو مطلق جمعیت کے لیے، نہ ترتیب تے نہ تراخی، نہ حکم. واو یہ دلالت کرتی ہے کہ جو حکم معطوف علیہ کے لیے وہ حکم معطوف کے لیے بھی ہے، اکٹھا مولت کے ساتھ، آگے پیچھے اس کا کوئی تعلق نہیں. واو یہ بتاتی ہے. پھر آگے ایک مسئلہ چل رہا تھا کہ واو کبھی کبھی حال کے لیے بھی ہوتی ہے. واو جب واو حال کے لیے ہو تو شرط کے معنی کا فائدہ دیتی ہے. پھر ما قبل تب پایا جائے گا جب واو کا مدخول پایا جائے گا. پھر وہ ویسے تو مولوی جی اکثر ہے میں نے پہلے شرط پہلے جزا بعد بے شرط پائی کی تے جزا پائی جانی ہے، لیکن یہ تھے الٹ کام میں کہ چونکہ واو کا جو مدخول ہے واو شرط کے لیے ہے، یعنی ما بعد پایا جائے گا جب کہ تب ما قبل سمجھائے نا جی، نہ بے ما قبل، استغفر اللہ، ما قبل پایا جائے گا تو ما بعد پایا جائے گا. بے تو 1000 دے گا تو بعد میں کیا ہوگا؟ آزاد ہو. وہ مثالیں جو چل رہی ہیں سمجھ آ گئی ہے. اور پھر آگے ایک قانون بیان کیا تھا کہ اصل تو واو عطف کے لیے، واو حالیہ تب بنائیں گے کہ واو کا مدخول ما قبل حکم کے ساتھ جڑ سکتا ہو، قید بن سکتا ہو، کہ ان میں شرط مشروط والا معنی بن سکتا ہو. اگر نہ بن سکتا ہو تو نہیں بن گئے. اب اس پر وہ پہلی مثال تھی. دوسری یہ تھی کہ حالت مرض میں طلاق، نماز کی حالت میں طلاق، یہ ایسی حالتیں نہیں ہیں جو غضب کی حالتیں ہوں، جو طلاق کی حالتیں ہوں، لہذا یہ جو ہے نا یہ قیدیں نہیں بنیں گی، طلاق فوراً واقع ہو جائے گی. سمجھ آ گئی ہے؟ اے شاباش جی. باقی اس میں کہا چونکہ احتمال ہے اگر نیت کرے گا تو یہ فی ما بینہ و بین اللہ ٹھیک ہوگی، اند القضاء ٹھیک نہیں ہوگی. اند ہوں اندہ جڑا مختصر لفظ بولتے نا فقہ وچ، اللہ خیر کرے ساری زندگی انہیں پڑھنا پڑھانا جی بھائی یہ جڑا نا اینو آندے نے دیانتاً ٹھیک ہے، قضاءً ٹھیک نہیں. کی دیانتاً دا مطلب ہے بھی یہ تو اللہ دا معاملہ ہے، لیکن ساڈے کو پوچھنے کہ اسی کہاں گے ٹھیک نہیں، یہ مطلب ہوتا ہے. باقی قاضی تاں فیصلہ کرنا ہوتا جدوں کوئی فیصلہ لے کے آوے، گھر جا کے آپ نہیں پوچھتا کہ فیصلہ کرانا جی کوئی میں حاضر ہاں قاضی اس علاقے دا. سمجھے پہ قانون جے شریعت دا کہ جدوں کوئی آوے گا نا فیصلہ لے کے قاضی ادوں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. جی مجرماں نو پکڑنا انہاں دی سرکوبی یہ علیحدہ مسئلہ کی تفصیل ہے اور جی ہے. اچھا جی توجہ، اب ایک اور مثال دیتے ہیں. ایک ہندی جے مزاربت، ایک ہندی دے مشارکت کی. مولوی کیف نے پیسے دیتے عبداللہ نو 1,00,000 روپیہ، عبداللہ اندہ کاروبار کر، جڑا منافع آئے گا آدھا تیرا آدھا میرا، مثال طور تے یا 2 حصے میرا 1 حصہ تیرا، یا 2 حصے تیرے 1 حصہ میرا. پیسے سارے کیف دے، کاروبار سارا عبداللہ دا. اندہ نام ہے مزاربت، اندہ نام ہے یہ مزاربت ہے. یہ ایک ہندی ہے مشارکت، وہ ہوتا ہے کہ تیرے بھی پیسے نے 1,00,000 روپیہ تو 1,00,000 روپیہ عبداللہ پایا، تو اسی رل کے کاروبار کر دے ہو. جے پیسے برابر نے، پیسے تے کم بھی دو میں کر دے ہو تو ہوں تو نفع دو آدھے واضح ہوئے. لیکن پیسے تو 1,00,000 پایا تو 1,00,000 ہونے پایا تو آ کہ بھائی میں کام کو نہیں کرنا، کام تو ہی کرنا ہے.
ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਵੇਗਾ ਵੱਖਰੇ, ਉਹ ਤੈਯਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚੇਗਾ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਫਿਰ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਇੱਕ ਦਾ 1 ਲੱਖ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਆਵੇਗਾ ਇੱਕ ਦਾ 2, ਅਗਰ ਮੁਨਾਫਾ ਆਇਆ 30,000, ਇੱਕ ਦਾ 20,000, ਇੱਕ ਦਾ 10,000 ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਦੋਵੇਂ ਕਰਨ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕਰੇ ਦੂਜਾ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਾਇਨ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਰਬਤ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਮਸਲਾ। ਬਾਕੀ ਮੁਜ਼ਾਰਬਤ में कैद बंदा लगा सकता यार मैं पैसे दे रहा लेकिन इत्थे फलाना कारोबार करी ਤਾਂ मैं पैसे देने नहीं, होर को करना तो मैं नहीं देंदा। एक हुंदा मशवरा देना, पुत्रा पैसे नहीं कारोबार कर ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, लेकिन मेरी मशवरा है भी ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ 2 ਪੈਸੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ मशवरे देने की इजाज़त है। अच्छा जी तवज्जो। अगर कहा मौलवी की नाम है तेरा भलिया, मौलवी अशीर ने कहा मौलवी रेहान को खुज़ हाज़िहिल अल्फ़ा मुज़ारबतन, ले ये 1000 बतौर मुज़ारबत, भी 1000 लै तो कारोबार कर। मुज़ारबत का मतलब नफ़ा वो फिर जी शर्त होगी बात की गल है। लेकिन ए मौलवी जी नाल जुमला बोलिया सू वामल बेहा फिल बज़े, और काम कर इस 1000 के साथ कपड़े में, इन कपड़े का काम कर। की कर बच लफ्ज़ की बोले सू वाओ यार, लफ्ज़ की बोले टिल सारा वाओ ते पे चल रहा है। अब ये वाओ अगर हो हालिया मौलवी जी, क्या हो हालिया हो, तो फिर तो ये मुज़ारबत मुक़य्यद होगी किसके साथ? कपड़े के साथ। कपड़े का कारोबार करे तो ठीक है, और को करे तो नहीं। सुनी जे गल। तो जी होवे वाओ आतफा की होवे, तो फिर उन्होंने मुज़ारबत किसी भी काम में कारोबार करने की इजाज़त है, लेकिन ये बन जाएगा मशवरा। की बन जाएगा? बस मेरा मशवरा है भी कपड़े का कारोबार करे तो कपड़े की दुकान बड़ियाँ काटने तो बड़ा फ़ायदा होगा जी। तो बाबा जी फरमाते हैं कि अगर किसी ने यूँ कहा कि तो फिर नहीं मुक़य्यद होगा काम कपड़े में। एक कपड़े विच बंद बोलना और होगी मुज़ारबत आमा, जेड़ा मर्जी काम करे, जेड़ा ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਰੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਗਰ ਵਾਓ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲੀਏ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਬਾ। ਅੱਗੋਂ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਓ ਹਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਆਤਫਾ ਬਣੇ ਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਤਫਾ ਹੁੰਦੀ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਮਾਤੂਫ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਮਾਤੂਫ ਲਾ ਵੱਖਰਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਜੀ। अगर किसी शख्स ने किसी को कहा खुज़ हाज़िहिल अल्फ़ा मुदारबतन, और खर्च कर तो इसको कपड़े के कारोबार में, तो अब वाव बोली है तो ये यहाँ वाव हालिया नहीं बन सकती, वाव आतफा होगी। अगर वाव हालिया बने तो फिर ये कपड़े के कारोबार में खर्च करना ही ये कैद मुतयक्कद हो जाएगी। मुतयक्कद हो, मुक़य्यद, मुतक़य्यद, मुक़य्यद हो जाएगी। तेल भी छड़ मुक़य्यद हो जाएगी। लेकिन यहाँ ये वाव ये तेरे को जड़ा ने ये पहलों है काफ बाद मुतयक्कद भी पढ़ता पे जी, कमाल है यार। हाँ जी। और मुज़ारबत ये आम हो जाएगी। मुज़ारबत मसला समझा जी, बयान कर की मसला खूब जाए। चलो मसला ही नहीं समझ आता, मसला बयान करा जो पढ़ाया हूँ की है कि अगर किसी ने कहा खुज़ हाज़िहिल अल्फ़ा मुज़ारबतन वामल बिहा फिल बज़्ज़े, तो यहाँ जो वाव है ना ये वाव आतफा है, वाव हालिया नहीं। लिहाजा ये जो मुज़ारबत है ये आम है, कपड़े में बंद नहीं है। सिर्फ ये मालिक की तरफ से मशवरा है कि मेरा मशवरा है कि कपड़े का कारोबार कर। सुने ही उन्होंने को पढ़ने फिर तर्जमा इकट्ठा कराने बस दलील ये है अमल जड़ा उन्हें कारोबार करना है, अरबी जो अमल आते ने कि ये जो अमल फिल बज़ है ना मौलवी जी, ये नई सलाहियत रखता हाल बनने की
1000 کو بطور مضاربت لینے کے لیے، 1000 جو بطور مضاربت لیا ہے نا، اس کے لیے یہ عمل فی البز یہ حال بنے اور قید بنے، اس کی یہ صلاحیت نہیں رکھتا، یہ صلاحیت نہیں رکھتا، لہٰذا یہ واو عاطفہ ہے، صدر کلام اس کے ساتھ مقید نہیں ہوگا۔ مضاربت عام ہے، جس میں کاروبار کرے ٹھیک ہے، جس میں کاروبار کے لیے یعنی جملہ انج بولے نا تے بندہ جا کے ٹنڈے بیچن لگ پوے تے او مالک آکھے جی میں تینوں کپڑا آکھیا سی تے قاضی کول کیس چلا جاتی جی جملہ آ بولیا سی تے قاضی فیصلہ کرے گا ٹنڈے بیچنے ٹھیک نے، ٹنڈے بیچنے، چونکہ مضاربت عام ہے، یہ واو حالیہ ہے ہی نہیں، واو عاطفہ ہے جی، سمجھ گئے ہو؟ اللہ۔ اور اگر کہا اتنے کے لکھا ہے رب المال، مالک کی اور جن نے پیسے دیتے ان کا نام کی ہے، اور رب المال کی نام ہوندا فقہ جی، ان لوگ کتاب الوجود ہی اسلام ہون گی ساریاں خیر ہوگی جی سونے دے صدقے نال۔ اور اگر کہا رب المال نے لے یہ 1000 بطور مضاربت، کام کر اس کے ساتھ کپڑے میں، یہ وچ واو ٹل سارا واو تو ہی تو نہیں متقید ہوگا عمل فی البز، معنی غلط ہو گیا، اور نہیں متقید ہوگا عمل بز میں، بھی اے جڑا اندہ کاروبار کرنا ہے کپڑے وچ بند نہیں، اور ہوگی مضاربت عامہ یعنی مطلقہ عن قید البز، وجہ کی ہے اس لیے کہ عمل فی البز نہیں صلاحیت رکھتا حال بننے کی، 1000 بطور مضاربت لینے کے لیے، اس کے لیے یہ حال بننے کی صلاحیت پس نہیں مقید ہوگا صدر کلام اس کے ساتھ۔ صدر کلام کون؟ خذ حاضل الفا مضاربتن، یہ اس وعمل بہا فی البزے کے ساتھ مقید، جیڑا بھی کاروبار کرے گا ٹھیک ہوئے دا جی۔ اور اگر کہا رب المال نے خذ هذه الالفا مضاربتن وعمل بها فی البز، تو نہیں متقید ہوگا، نہیں صلاحیت رکھتی گا کیا، ٹھیک ہے نہیں عمل بز میں، بھی اے خام خواہ کپڑے دے کاروبار کریں دے نالے بند نہیں جی۔ اور ہوگی مضاربت عام، اس لیے کہ عمل فی البز نہیں صلاحیت رکھتا حال کی، حال بننے کی، حال بننے کی، 1000 بطور مضاربت لینے کے لیے، 1000 بطور مضاربت لینے کے لیے، بس نہیں مقید ہوگا صدر کلام بھی اس کے ساتھ۔ اور دیکھو اشیاء کیلا باز نے کہا ہے ماز نہیں صلاحیت رکھتا عمل باز حال ان اخذ الالف، اس لیے کہ وہ اچھا بھی حال کیوں نہیں بن سکتا؟ حال تے ذوالحال دے عمل دا زمانہ ایک ہوندا ہے، حال دا تے ایتھے جڑا ہے نا ذوالحال دا عامل ہے نا، خذ حاض کیا کہنا خذ حاض الالفا بے 1000 لے، اے پہلوں لینا ہے، کاروبار جا کے بعد اچ کرنا ہے، زمانہ ایک نہیں، زمانہ کے پیسے لینے دا زمانہ تے کاروبار کرنے دا زمانہ ایک ہوندا ہے۔ بے پیسے لینے نے تے پھر جا کے سوچنا ہے میں کی کرنا ہے، اے دن میں پیسے پھڑے تو یکدم کاروبار بھی شروع ہو گیا پلا تھی بے، تو لہٰذا یہ متاخر ہے اس کے لینے سے، حالانکہ حال تو واجب ہے، مجامت اور مقارنت کس کے لیے؟ عامل کے لیے۔ سنیوں گل، لیکن اس تے سوال کر دے پہنے کہ بھئی کل تو لی ہاؤنا نظر من وجوہ، اولاً اس لیے کہ واجب حالیت کے وہ قران ہے ابتداءً یا بقاءً، تو یہاں بقاءً تو قران پایا گیا، کاروبار جو کرنا سو
ثانیان اس لیے کہ صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ کہ اعتبار کیا جائے حال مقدرہ ہوتا ہے بھی گویا کہ فرض کرو بھی ہن کم ہو گیا، جیسا کہ کہا تم نے مثال سابق میں وہ ادے الیہ الفن و انت حرن، وہ تے حال بنایا ہے کہ نہیں؟ جی حالانکہ ادائیگی پہلوں ہونی ہے تو حریت بعد وچ ہونی ہے۔ ثانیاً اس لیے کہ وعمل بہا فی البعض، یہ جملہ انشائیہ ہے تو جملہ انشائیہ حال نہیں بنتا، لہٰذا احسن تقریر ہو رہے بہتحال کیوں نہیں بن سکتا؟ سمجھ آئی جے؟ احسن یہ کہ کہا جائے کہ یہ لا یصلح حالاً عنہ، اس حیثیت سے کہ وہ انہ لیس بخبر، اے جڑا ہے نا جواب اگوں ایک یہ خبر نہیں، اور اس حیثیت سے کہ شرط حالیت کی کیا ہے؟ عطف کا متعذر ہونا ہے، بحال تاں بنانا جو تے عطف، اور یہاں عطف متعذر نہیں ہے انشاءین کے درمیان، کیونکہ پہلے بھی تو خود معطوف لے بھی انشاء ہے تے معطوف بھی، تے لہذا انہوں عطف آپ جی ٹھیک ہے، سنیے گل، اس لیے عطف تب واو حالیہ تب ہوتی جب عطف متعذر ہو، تو یہاں تو عطف ٹھیک ہے، انشائیے کا عطف کس پر؟ پہلے بھی امر تھا، اگے بھی امر، لحاظ واسطے ہوں اگے چل ایک مثال کو سمجھیے گل جی اگے۔ وعلى هذا قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ اذا قالت لزوجها طلقنی ولک الف فطلقها لا یجب له علیہا شیء۔ صبر، اسی پر کس پر؟ بے واو حالیہ تب بنانی ہے جب عاطفہ نہ بن سکے، جب عاطفہ نہ بن سکے، اگر عاطفہ بن سکے تو حالیہ نہیں بنانی، تو جب عاطفہ ہوگی تو معطوف علیحدہ، معطوف علیحدہ، کوئی آپس میں قید نہیں بنے گے۔ اسی قانون پر امام صاحب نے فرمایا ہے او عدم حالیت فی ما لا یصلح حالاً، امام صاحب فرماتے ہیں کہ عورت نے خامد کو یوں کہا طلقنی وَلَكَ الْفٌ، وچ واو بولی طلاق دے تو مجھے اور تیرے لیے 1000 ہے، اور اے جملہ بولیا کنے؟ خامد نو آکھیا انہیں کی طلقنی، تو خامد نے اس کو طلاق دے دی، خامد نے تو نہیں واجب خامد کے لیے عورت پر کوئی شے واجب کوئی نہیں، کوئی شے اگر قاضی کو چلا جائے خامد بی بی مینوں آکھے جی طلاق دیا، جملہ بولا ہے میں دیتی تو 1000 نہیں دیندی، تو اسا او کہے گا نہیں یہ واو حالیہ نہیں بن سکتی، یہ واو عاطفہ ہے، طلاق ہو گئی ہے جی کوئی شے لازم کو نہیں آخنا۔ ہاں، اور اسی پر یعنی واو حالیہ اس وقت ہوتی ہے جب تو عاطفہ نہ بن سکے۔ اسی بار امام صاحب نے فرمایا کہ اگر عورت نے جب عورت نے اپنے زوج کو کہا طلقنی ولک الف، طلاق دے مجھے اور تیرے لیے 1000 ہے، جی تو خامد نے اس کو کیا کر دی؟ طلاق دے دی، تو اب خاوند کے لیے عورت پر کوئی شے لازم نہیں ہے، کوئی شے واجب نہیں ہے، کوئی شے واجب اے واجب منع عام ہوندا ہے بے لازم نہیں کوئی شے، وہ دے دے تے مرضی سو، لیکن بھئی لازم نہیں، بے نہ دے تے کی بنے؟ مجرم بنے۔ او یہ خلا نہیں جڑی طلاق جڑی مال دی عوض ہوندی بے یہ جزی نہیں بندی، دھیان کر۔ اور اسی پر اور اسی پر فرمایا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب کہا عورت نے اپنے زوج کو طلاق دے مجھے وَلَكَ الْفٌ، وَلَكَ اے آکھیا انہیں، پس طلاق دے دی زوج نے عورت کو، تو نہیں واجب خامد کے لیے عورت پر کوئی شے۔ اور اسی پر فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب کہا عورت نے اپنے زوج کو طلقنی ولک الف،
پس طلاق دے دی زوج نے بیوی کو تو نہیں واجب زوج کے لیے بیوی پر کوئی شے کوئی شے واجب نہیں ہن دلیل مطلب ہے کہ واو عاطفہ کیے کیونکہ حالیہ بنائیے تو پھر 1000 قید بنے دا طلاق واسطے لہذا جدو طلاق دے گا تو 1000 لازم ہو جائے گا تو لہذا واو عاطفہ ہے تو واو حالیہ نہیں اس تے دلیل لأن قولها ولك ألف لا يفيد حال وجوب الألف عليها وقولها صبر ہاں وقولها طلقنی طلقني مفيد بنفسه فلا يترك العمل به بدون دلیل ایشا بس وجہ اس لیے کہ زوجہ کا یہ جو قول ہے طلقنی کے بعد ولاکا الفن کی یہ قول نہیں فائدہ دیتا طلاق کے وقوع کا وجوب الف کے وقت اس پر جی یہ قول نہیں فائدہ دیتا کس کا وقوع طلاق کا اس پر 1000 کے وجوب کے وقت حال میں نہیں وقت اس کا یہ فائدہ نہیں دیتا کہ بھئی یہ طلاق تب ہوگی جب وہ 1000 دے گی سنیں اور عورت کا قول طلقنی اکیلا یہ مفید بے نفس ہی ہے یہ پورا جملہ علیحدہ لہذا نہیں ترک کیا جائے گا عمل اس پر بغیر دلیل کے بغیر لہذا واو عاطفہ ہے تو واو حالیہ نہیں لہذا اس پر 1000 کوئی لازم نہیں ہے جی اس لیے کہ یہ جو زوجہ کا قول ہے والا طلقنی کے بعد والا کا الفن یہ اس بات کا فائدہ نہیں دیتا کہ طلاق کے بعد 1000 واجب ہے وقوع طلاق بعد 1000 جب نہیں فائدہ دیتا وقوع طلاق جو ہے نا کا کس چیز کا اور پر 1000 کے وجوب کے وقت وجوب طلاق ہو پھر طلاق واقع ہوگی پھر پہلے عورت پر 1000 لازم ہو تو پھر اس کے بعد کیا ہو واقع ہو احتحال دے تھلے وقوع طلاق دا معنی کرنا ہے سنیں بھئی یہ عورت پر 1000 واجب ہوگا طلاق کے وقوع کے وقت ولاکا الفن اس کا فائدہ نہیں دیتا اور عورت کا قول طلقنی یہ مفید بھی نفسی ہی ہے یہ خود پورا جملہ ہے لأنہ طلب اکائے فعل مطلقاً ہے لہذا نہیں چھوڑا جائے گا عمل پر بغیر دلیل کے اس لیے کہ زوجہ کا قول ولاکا الفن نہیں فائدہ دیتا عورت پر 1000 کے وجوب کا طلاق کے وقوع کے وقت اس پر 1000 بھی لازم آگے اس کا فائدہ نہیں دیتا اور قول عورت کا طلقنی مفید بے نفس ہی ہے پس نہیں چھوڑا جائے گا عمل اس کے ساتھ بھی انہوں نال جوڑیے خام خواہ علیہ بناویے بغیر دلیل کے شابت جی زوجہ کا قول والا کا الف نہیں فائدہ دیتا عورت پر 1000 کے وجوب کے وقت کا اور زوجہ کا قول طلقنی یہ مفید بھی نفسی ہی ہے بس نہیں چھوڑا جائے گا عمل اس کے ساتھ بغیر دلیل کے آشیا ویکھو ذرا تھوڑے اندر کھڑ ہو رہی ہے نا کھڑ ہو رہی ہے نا میں ظاہر آکھا جو دینا چاہیے دسو یہ گل صاحب بہن آکھی ہے جی تے کھڑ ہوئے نا سمجھو بھی تو دوجا کال وچ ہے وے تاں ہی کال ہویا جی اور ویکھو نا تو جی وَعَلَىٰ هَذَا اے اللہ اس پر کہ نئی صلاحیت رکھتی کس کا حال کا نہ بنائی جائے گی واؤ کو اس میں کس کے لیے کہ جہاں واؤ حالیہ نہ بن سکے واؤ حالیہ نہیں بنائیں گے اس پر فرمائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب کہا کس نے اپنے کیا تو اس نے کیا کر دیا اچھی بولنا تو اس نے تو اس پر صبر کرے جب کس کے لیے زوج کے لیے عورت پر
وجہ کی اس لیے کہ عورت کا قول کیڑا ولک الف یہ معطوف ہے ما سابقہ پر اور حال نہیں ہے. یہ ما سابقہ پر معطوف اور حال نہیں ہے. اگر حال ہوتا تو پھر شرط بنتا. پھر شرط اچھا جی یہ معطوف کیوں بنایا تو حال کیوں نہیں بنایا تو شرط کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ اصل طلاق ہوتی ہے بغیر مال کے. اصل طلاق تو کیا ہے؟ بغیر مال کے ہو کے. اس لیے کہ اگے اس لیے کہ اگر ذکر کیا گیا مال کو تو اس کا نام تو کیا ہوگا؟ حلف، قسم، اور ہو جائے گی یہ یمین ایک جانب سے جی ذکر کیا مال کا تو نام رکھا جائے اس کا خلو. ہاں تو غلط بتا دیا بنا بولو تو ہو جائے گی یہ کیا؟ ایک جانب سے قسم بن جائے گی. اور ولیسا اگے من ہاں اور نہیں ہے یہ سے عدد کے سیغوں سے اور نظر کے سیغوں سے بھی نہیں ہے حتیٰ کہ لازم آ جائے عورت پر. جی آگے کیے لازم ہے عورت پر کیا؟ وفا. اس کی کس کی؟ اس کی وفا لازم ہے. ساری یہ غلطیاں لکھی ہیں نا جی. لہذا یہ جملہ اس کا کیا ہوگا؟ بس لغو ہے. سیبین کے نزدیک یہ واو نہیں ہے جیسا کہ ہے امام صاحب کے نزدیک، بلکہ یہ واو کس کے لیے ہے؟ اور حال کیا ہوتا ہے؟ اپنے عامل کے لیے. پس ہو جائے گا گویا کہ عورت نے یوں کہا ہے کہ طلاق دے مجھے اس حال میں کہ تیرے لیے 1000 ہے مجھ پر. سمجھ آئیے؟ پس جب کہا زوج نے کیا یا فعل تو ہوگی تقدیر اس کی کہ طلاق دیتا ہوں میں اسی شرط کے ساتھ. تو پس ہو جائے گا مال شرط اور بدلہ کس کے لیے؟ پس ہو جائے گا یہ معاوضہ فی من الخلو. پس واجب ہوگا کیا شے؟ اور ہوگی یہ طلاق. کیونکہ جڑی پیسے دے بدلے طلاق ہوں نا وہ طلاق بینہ بنتی بنکاح ختم. تو جے پیسے تو بغیر آکھے نا انتے تعلق ہوں تو ہونے طلاق رجی ہوں. سنی جے گل؟ تو یہ کیا بن جائے گی؟ طلاق بین. اگوں مکیس لے پیش کیتا ہو اگوں آ رہا ہے. ایک کھوڑ کھوڑ ہوئی سی نا تا نکلے کھوڑ نکل گئی ہے. چلو ٹھیک ہے جی. بہن فرماندے نے ہوا والیاں بن دی. ہاں جی شاباش جی. بخلاف قولی احمل هذا المتاع ولک درہم لأن دلالة الإجارة يمنع العمل بحقیقت اللفظ. ایک اور مثال دیں دینے. تو نے کہا مولوی اشیر کو احمل هذا المتاع ولک درہم، اٹھا تو یہ سامان اور تیرے لیے ایک درہم ہے. تیرے لیے تو یہاں بھی تو واو عاطفہ ہے، یہاں بھی تو. لیکن علامہ فرماتے ہیں یہ عاطفہ نہیں بنا سکتے، مجبوری ہے. اندے نال اجارہ کر رہا ہے، اندے نال تے اجارے وچ بدلے دا ہونا ضروری ہے. لہٰذا اجارے کا ہونا یہ کرینہ ہے کہ واو کو حالیہ نہیں بنا، عاطفہ نہیں بنانا بلکہ حالیہ بنانا. اب یہ معنی ہے کہ یہ سامان اٹھا فلاں جگہ تک اس حال میں کہ تجھے بطور مزدوری 1 روپیہ ملے گا. چونکہ یہ اجارہ ہے، اور اجارہ کرائے تے لینا یہ اجارہ ہے تو اجارہ بغیر بدلے کے نہیں ہوتا. اس لیے یہاں یہ واو حالیہ بنائیں گے تاکہ یہ درہم کیا بن جائے؟ مزدوری کا بدلہ، مزدوری کا بدلہ بن جائے. اس لیے یہاں یہ مجبوری ہے کہ یہاں جو اجارہ ہے یہ کرینہ ہے کہ یہ واو عاطفہ نہیں بلکہ یہ واو حالیہ ہے. ہاں جی شاباش جی. برخلاف اس کے کہ کہا اگر کسی شخص نے کہا احمل هذا المتاع ولک درہم، اب یہاں پر واو وہ پیچھے تلک نہیں ولک درہم ولک الف جملہ میں دئیے پہلے ارشاء ہے کہ خبر ہے. یہاں پر بھی تو واو معطوفہ بن سکتی ہے لیکن یہاں واو حالیہ ہے. وجہ یہ ہے یہاں کرینہ موجود ہے. کرینہ کون ہے؟ اجارہ. وہ دلالۃ الاجارہ کرینہ الاجارہ.
کہ یہاں اجارہ مولوی جی کرینہ ہے، کرینہ ہے۔ کیونکہ اجارہ ہوتا ہے بغیر بھی میں یہ تو کام کر تجھے اس کا اتنا عوض دیا جائے گا، کرایہ تے جدوں ہوندا شے تو اجارے میں بدلہ ہوتا ہے، اجارے میں تو یہاں اجارہ کرینہ ہے کہ یہ واؤ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، کس میں؟ عطف میں، بلکہ مجازی معنی کس میں؟ حال میں۔ اب معنی ہوگا کہ یہ سامان اٹھا اس حال میں کہ تجھے بطور مزدوری، سمجھے کوئی نہیں؟ برخلاف برخلاف قائل کے قول اور اشارہ فرق بین طلاق وال اجارہ بھی، کیونکہ طلاق وچ اصل ہے کہ بغیر مال کے ہوتی ہے، جی۔ اجارے میں اصل یہ ہے کہ وہ عوض میں ہوتا ہے جی۔ اور اسٹیشن تے کلی کھلوتے رہتی جی، پگ بن کے ویکھے ہن کدی اسٹیشن تے گیا ہی کوئی ہونا تم جی، وہ پرتی جنہوں کو پگ ہوندی پیلے رنگ دی، ان کلی آندے ان کی نشانی ہوندی ہے، وہ گڈی تو سامان لا کے تے بھی سواریاں دا چک کے تے اگاں گڈی تے رکھنا تو کردے نے جی، اوتھے انج نہیں بندہ آندا انہوں اور آویں پتر سامان چکل جائیں بڑا ثواب دا کام گڈی تے رکھا دے، وہ غریب اوتھے مزدوری واسطے کھلوتے ہوتے ہیں جی، اوتھے انہوں نے ثواب دے چانسے نہیں دینے بھی میں مولوی صاحب تے لگدا جانا ثواب دا کام ہے جی، یہ غریب جڑا مجرم ہے جی یہ مزدوری واسطے کھلوتا ہے تے جی یا اتنے اڈے تے بندے بیٹھے نے سویرے سویرے مزدور آتے ہیں، تو کسی نے آخو میرے نال آ تو کر لیا کہ انہوں کام دلیں شامی آ کے تو اللہ تعالیٰ بڑا ثواب دے کو سکنا نہیں ہے مہربانی میں نے تو مزدوری دینا ثواب میرے بیوی بچے بھوکے نے یہ ثواب انہوں نے منہ چ پاواں گا تو رجن گے نہیں روٹی پانی انہوں نے منہ اے گل ہے جی۔ تو اجارے میں اصل بدلہ ہوتا ہے، طلاق اصل بغیر بدلے کے ہوتی ہے، اے وجہ ہے کہ اتنے واؤ عاطفہ ہے اتنے واؤ برخلاف قائل کے قول، کیڑا قول جیڑا مرضی قائل ہوئے کوئی ضروری ہے بھی کیڑا بنا دسو ہوں تو کیا کہنا مطلقاً گل ہے جی، برخلاف قائل کے قول کے احمل ھذا المتاع ولک درہم، بھی ایتھے واؤ عاطفہ نہیں بلکہ واؤ کیوں؟ اس لیے کہ اجارے کا کرینہ، کیونکہ اجارہ ہوندہ ہے بل بدل، اجارہ ہوندہ ہے ان دے بدلے وچ مزدوری ہوندی ہے، ایک کرینہ منع کرتا ہے عمل کرنے کو لفظ کی حقیقت کے ساتھ، وہ حقیقت کی عدم حالیت تلادہ کیڑی واؤ ہے حد ہوگی، پھر کیڑی واؤ بنے گی اتھے؟ حالیہ بنے گی نا، بھی لہٰذا انہوں درم دینا پینا ہے، اوتھے سامان رکھا کے تے نہیں آگنا یا پتر اللہ دے سپرد، اللہ تعالیٰ تو بہت تیرا ابا اچھا نیک تیرے سے سونا پتر جمع لوگوں دے مفت کام کر دے جی، تے وہ آ کے تیرا ہی ابا پیڑا سی بھی جن نے آ کے کسی نے مزدوری نہ دی، میرا تو ابا ہو گیا چنگا بھی انہیں یہ گل آکی تیرا ابا پیڑا ہے انہیں تو نہیں سکھایا بھی کسی مزدور نو مزدوری نہ دیں بھی۔ ہاں جی شابہ جی۔ برخلاف قائل کے قول احمل ھذا المتاع ولک درہم کے، اس لیے کہ اجارے کا کرینہ منع کرتا ہے عمل کرنے کو لفظ کی حقیقت کے ساتھ۔ ہاں اور وہ کہنا بے حقیقت لفظ وہ کیے وحیل حاشیت وہ تو عطف ہے نا، اس لیے کہ معاوضہ کندے وچ اے اصلی ہے نہیں مشروع اجارہ، مگر جس طرح کے سارے خرید و فروخت جی، یہ چینی کنے دی ہے کس طرح کلو؟ 10 کلو 10 نہ کمیں 100 روپے کلو مل دی ہے آج کل 80 روپے کلو، اے 5 کلو چینی دیں لے کے بندہ کہ اللہ تینوں ثواب دے گا بڑی گل میں لے کے چلنا سا وہ سکنا ہے چینی واپس رکھنے سے پیسے دے دیے بھی پاک اس واسطے پوچھا ہے۔ اور جائز ہے یہ کہ معارض آ جائے کون اے شے امر اصلی آخر کے بس ممکن ہے حمل کرنا لفظ کو کس پر؟ مجاز باعتبار مان المعاوضہ کے، واو اصل عطف واسطے وے ایتھے چونکہ اجارے وچ اصل معاوضہ ہوندا ہے، اے معاوضے دا ہونا ایک کرینہ بن گیا ہے کہ ایتھے واو عاطفہ نہیں حقیقی معنی نہیں بلکہ کیونکہ کرینہ آوے تو پھر تائیں مجازی معنی مراد لئی دا نا، بھی مجاز مراد لینے کے لیے کرینہ ضروری ہے، تے تے کرینہ پایا گیا کون کہ اجارہ معاوضے میں ہوتا ہے۔ آگے چلو جی۔ فصل الفاء للتعقیب مع الوصل، اے شاباش، حروف عاطفہ کی بات چل رہی، ایک آ گیا کون؟
وہ موٹا مسئلہ تو بکاؤ نے کہ واو کس کے لیے ہے؟ مطلق جمعیت کے لیے ہمارے نزدیک نہ اس میں ترتیب ہے نہ تراخی ہے. کس میں؟ واو میں. بس جتھے قرآن پاک حدیث پاک وچ چند چیزاں دا ذکر ہے تے وچ واو ہے. ساڈے نزدیک نہ اتھے ترتیب واو نال ثابت ہوندی تے نہ تاخیر ہے. یہ ثابت کرنے واسطے وکھرے دلائل چاہیے. جی اتوں صرف یہ ثابت ہے بھی آ سارے کام کرنے نے. جی میں وضو والی ہے تے بھی یہ سارے کام 3 شیاں دھونیاں نے تے ایک شے دا اے ثابت ہے. ترتیب نہیں ثابت. فصل دوسرا حرف ہے حروف عاطفہ میں سے کثیر الاستعمال وہ فا ہے. وہ توجہ کرو جی. فا تعقیب کے لیے ہے لیکن وصل کے ساتھ. فا تعقیب کے لیے ہے ایرا پہلا معنی ہے دا اصلی. فا تعقیب مع الوصل کے لیے کیا جی؟ حروف عاطفہ میں سے دوسرا حرف ہے فا. فا کس کے لیے؟ فا تعقیب کے لیے ہے وصل کے ساتھ. لیکن اکٹھا کر کے آخنا فا تعقیب مع الوصل کے لیے ہے. پھر آؤ فا تعقیب مع الوصل کے لیے. اچھی اچھی آخ او پرلے محلے جو آواز ہی کونی گئی. فا تعقیب مع الوصل کے لیے ہے. ہاں اے تعقیب المعطوف لے بالمعطوف. مطلب اس کا یہ ہے فا بتاتی ہے حکم دونوں کے لیے ہے لیکن پہلے معطوف علیہ کے لیے بعد میں معطوف کے لیے. لیکن درمیان میں وقفہ کوئی نہیں. درمیان میں متصل بعد حکم معطوف کے لیے ثابت ہو گیا. تعقیب کا مطلب ہے اگے پیچھے تے مع الوصل کا مطلب ہے وچ وقفہ کوئی نہیں وچ چاہ شاہ پین دی بریک کوئی نہیں آئی. سنیوں ہے شبکیہ کیا مطلب کی اس ہے کا کہ حکم دونوں کے لیے ہے لیکن پہلے معطوف علیہ کے لیے ہے پھر معطوف کے لیے لیکن درمیان میں وقفہ نہیں ہے. ترتیب ہے مہلت کوئی نہیں. کیا کہ ترتیب ہے مہلت نہیں. اچھی بول. ترتیب ہے مہلت نہیں ہے. ترتیب ہے مہلت نہیں. مہلت نہیں ہے. دھیان کرا جب بچوں یہ جو قوانین ہیں نا ان قوانین کی روشنی میں جو تفسیری نقطے ہوتے ہیں کیا ان کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں. ان کو اے نقطیاں دی روشنی وچ اے نا قوانین دی روشنی وچ تے جیڑے ہر جگہ تے روایت پیش کرنی ہے نا پچھوں بھی پچھلے بابے این جا کے وہ تفسیر بالروایت ہو گئی. کی ہو گئی؟ تفسیر بالروایت ہو گئی. تے کہ وہ نہ روایت ہے نہ کوئی قانون دے مطابق ہے. میرے خیال میں یہ ہے اے پھر تفسیر ہوگی حضرت صاحب والی. او بے خاشیہ ادھروں دھیان کری. او الفاؤ نظر آئے للتعقیب اے مع الوصل یعنی موجب فا کا ثانی کا وجود اول کے بغیر. ان پکاؤ فا کا جو اصلی موجب ہے وہ کیا ہے؟ ثانی کون؟ معطوف کو جڑا فا تو بعد آ رہے اور ثانی کیڑے معطوف کا وجود معطوف علیہ یعنی مطلب ہے کہ معطوف علیہ کے لیے حکم ہے لیکن معطوف تو بعد ہے تو بغیر معطوف کے لیے حکم ہے معطوف علیہ کے بعد بغیر مہلت. یہ آخنا بغیر مہلت حکم کٹھیا نہیں اگے پیچھے لیکن بچ مہلت کوئی نہیں. وہ یا زیرہ ماسا تے مہلت ہونی ہونی ہے. میری بک کو بھی سر تے چڑھے ہے. حتیٰ کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ ضرب تو زیدن فامرن کیا ضربت زیدن فامرن اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے زید کو مارا پس عمر کو مارا. مطلب یہ ہے کہ زید کے مارنے کے بعد عمر کو مارا. پہلو نہیں ماریا تے متصل بعد ماریا ادھروں فارغ ہو کے وہ دل تروڑ شروع ہو گئی. اے مطلب ہے. سنیوں گل لہذا لفظ تعقیب اشارہ اس بات کی طرف کہ انہ لیسا یہ مقارنت کے لیے نہیں اور لفظ وصل سے اشارہ ہے کہ درمیان میں تراخی کوئی نہیں. او مع الوصل کی ہاں اگر مولوی جی کوئی دلیل پائی جائے کوئی خارجی دلیل تو پھر تراخی والا معنی بن سکتا ہے. کی
اگر کوئی خارجی دلیل پائی جائے تو پھر تراخی والا معنی پا سکتے ہیں۔ پھر معطوف لے پہلے ہوگا اور معطوف او ویکھو مثالاں نکاح تو فولادت میں نکاح کیتا فلانی نال پاسوں نے پتر جمیا ایتھے ہن تاکہ مال وصل کو نہیں ہےگی میں نکاح کردے نال ہی پتر بھی نکل ہے ایتھے خواہ مخواہ 9 مہینے چاہیے نے اے دلیل خارجی ایتھے سمجھائی جے کہ نکاح ہوندیاں نال ہی پتر نہیں جم پینا سنیں اچھا جی کلو حی یولد فیموت ہر زندہ پیدا ہویا ہے پس انہیں مرنا ہے یہ بھی فا تعقیب کے لیے تو ہے لیکن مال وصل کوئی نہیں کیونکہ زندے دی جدو موت آنی ہے تو ادو نے مرنا ہے وچ 70 سال بھی تو ہو سکتے ہیں 80-90 سال بھی ہو سکتے ہیں اور بابا 100 سال دا بھی ہو سکتا ہے جمنے تے مرنے وچ کتنا عرصہ ہو گیا 100 سال وہ نوح علیہ السلام دے زمانے میں 1000 سال دا وچ وقفہ پہ گیا اے شاباش اور اسی طرح اور راوی دا قول کہ زنا اگوں ماعزن فروج ماں کہ زنا کیا حضرت ماعز نے ان پس رجم کیا گیا ہن زنا ہوندیاں نال ہی رجم نہیں ہویا بلکہ انہاں کول زنا ہویا اس تو بعد وہ فارغ ہوئے ندامت ہوئی میں کی کر بیٹھا پھر سونیاں کول آئے انہوں نے پوری گل سنائی 4 باری پھر سونیاں فیصلہ نافذ کیتا پھر انہوں نے باہر لے جا کے تے پتھر مارے سن دے ہو زنا دے نال متصل رجم نہیں اے فیصلے تو بعد ہونا ہے اوتھے ذکر ایویں ہے کہ کیا زنا ماعزن فروجی فاروج مات اے دلیلاں نے کہ تھے فا تعقیب ہے لیکن مال وصل نہیں بلکہ مال مہلت ہے کہ یہ ہے وہ یہ بھی نال گل سمجھائی یہ بھی دھیان بھی رکھنا ہے بھی ہر جگہ یہ نہیں بھی ٹھوکی رکھنا ہے کہ مال وصل ہی ہے اگر دلیل ہوگی تو پھر مہلت بھی ہوندی ہے جی اے ساری مثالاں کندیاں نے اگے چلو ولہذا تستعمل فی الاجزیۃ لما انہا تتعقب الشرط اچھا جی بابا جی تائید پیش کرتے ہیں علامہ شاشی علیہ رحمہ کہ فا تعقیب مال وصل کے لیے ہوتی ہے کہندے نے یہی تو وجہ ہے کہ شرط کی جزاؤں میں فا آتی ہے شرط کی کیونکہ شرط پائی جائے تو متصل جزا پائی جاندی ہے شرط پائی جائے سے او فا جزائیہ نہیں ہوندی ایو ہی ہوندی اے رتے رنگ والی تو یہ وجہ ہے کہ بھی فا جزاؤں پر آتی ہے چونکہ مولوی جی شرط کے بعد متصل کون ہوتی ہے جزا ہوتی ہے جی اس لیے جو ہے نا جزاؤں پر کون آتی ہے فا آتی ہے کیا کہ جی فا تعقیب مال وصل کے لیے ہوتی ہے اس پر تائید پیش کرتے ہیں اسی لیے تو فا استعمال کی جاتی ہے جزاؤں میں اس لیے کہ اے لما وچ ما زیادہ ہی لے انہا اس لیے کہ جزائیں پیچھے ہوتی ہیں کس کے متصل نال اور تعقب ذاتی لازمانی وچ وقفہ نہیں ہوندا متصل جو ہی شرط پائے گی تو فٹبڑ کی ہو گیا جزا پائے گی اور اسی لیے استعمال کی جاتی ہے فا جزاؤں میں اور شرطیاں جزاماں لما ما زیادہ ہی اس لیے کہ جزائیں پیچھے ہوتی ہیں شرط کے فٹو فٹ جزا پائی جاندی جی اور اسی لیے استعمال کی جاتی ہے فا جزاؤں میں اس لیے کہ جزائیں پیچھے ہوتی ہیں شرط کی جی اگا قال اصحابنا رحمهم الله اذا قال بعت منك هذا العبد بألف فقال الاخر فهو حر يكون ذلك قبولا للبيع اقتداء ويثبت العتق منه عقيب البيع بس توجہ جی ہمارے اصحاب نے مسائل لا رہے ہیں لے تائید ان الفا للتعقیب مع الوصل نظر آ رہے ہمارے مذہب میں فا کا یہ معنی ہے اس پر آپ مثالیں پیش کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا بے تو من کا حاضل ابدا بے الفن بیچا میں نے تجھ سے یہ غلام بدلے بول چاہ انہیں آکھا میں 1000 دا غلام بیچا تیرے اگے
دوسرے نے آکھیا فَهُوَ حُرٌّ فَهُوَ هو حر پس وہ آزاد ہے، پس وہ آزاد اے جملہ بولے انہیں کیڑا؟ فہو تو یہ بات فَهُوَ حُرٌّ یہ ہوگا قبول کرنا بے کو اقتضاءً اقتضاء النص ہو، یہ اقتضاءً کیا ہوگا؟ پہلے بے کو قبول کرنا ہوگا، گویا کہ معنی ہے کہ میں نے یہ بے قبول کی اور پھر میں اس کو آزاد کرتا ہوں، لہذا اینو 1000 دیوے گا تے غلام اندے قبضے چ آندیاں نال ہی فوراً آزاد ہو جائے گا۔ کیا کیا گاموں ہمارے صاحب مثال دیتے ہیں کہ جب کسی شخص نے کہا بے تو من کا حاضل العبد بألف، تو دوسرے نے کہا فہو حر اے لفظ بولے آپ جی ایک نہ قبل تو وہ تو جملہ بازی انہیں کیا کہ فَهُوَ پس وہ آزاد ہے، یہ قبول ہو جائے گا اقتضاء النص کے ساتھ، اور پہلے گویا کہ اس نے کہا قبل تو جی قبل تو فَهُوَ حُرٌّ تو لہٰذا اس کی طرف سے اس کی طرف سے جب اتک بے کے بعد بے کے بعد اس کی طرف سے اتک ثابت ہو جائے، یہ لہذا بے ہو گئی قبولیت بھی ہو گئی تے غلام ہو گیا آزاد، انہوں دے 1000 روپیہ۔ فرمایا ہمارے اصحاب نے رحمہم اللہ جب کہا بائے نے جب بیچا میں نے تجھ سے یہ غلام بدلے 1000 کے، بیچا بدلے 1000 کے، پس کہا مشتری نے بس کہا فَهُوَ حُرٌّ تو ہوگا یہ کون اور فہو حر قبول کرنا بے کے لیے اور لینو اس لیے کہ یہ فَهُوَ حُرٌّ متفرع ہوگا کس پر؟ گویا کہ اس نے کہا قبل تو ہو فَهُوَ حُرٌّ قبول کرنا بے کے لیے اقتضاءً قبول کرنا بے کے لیے اقتضاء اور ثابت ہو جائے گا یہ تک ثابت ہو جائے گا مشتری کی طرف سے بے کے بعد، لہذا انہوں 1000 دیوے سودا پکا ہو گیا۔ جی فرمایا ہمارے اصحاب رحمہم اللہ نے جب کہا بائے نے بے تو من کا حاضل العبد بألف، پس کہا مشتری نے فہو حر تو ہو جائے گا یہ قبول کرنا بے کے لیے اقتداء اور ثابت ہو جائے گا اب تک مشتری کی طرف سے بے کے بعد، بخلاف ما سنیں او ایک منٹ میں اچھا جی اور پیچھے کر رہے گی عاشیت لما نہا نظر آئی اور مثلا کہن دخلت الدار فانتے طالق نظر آئے جی تو لہذا جوں ہی اندر وڑی تے پھٹو پھٹ کی ہو گئی کڑک ہو گئی من غیر فصل متراخ۔ اچھا جی عقیب البیت یعنی بنایا جائے گا دوسرے کو قبول کرنے والا کس کو؟ پھر بنایا جائے گا دوسرے کو موتق آزاد کرنے والا، کیوں؟ اس لیے کہ مشتری کے قول میں کیڑا قول فَهُوَ حُرٌّ اس میں جو فا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ تعقیب کے لیے ہے، تو پس مشتری نے کیا کر دیا؟ ثابت کیا حریت کو کس کے بعد؟ جو صادر ہوئی ہے کس سے؟ اور یہ بات تو نہیں ہو سکتی مگر بھئی او تو بیچ رہا ہے یہ آخر وہ آزاد ہے، یہ تو تائیں جو پہلے کی ہوئے پہلے بے نو قبول کرے، پس ہوگا قول اس کا فَهُوَ حُرٌّ تقاضا کرنے والا کس کا؟ عقد کے قبول کرنے کا بہتری کے اقتضاء، اور جنوں کی عبارت جنوں چاہے انہوں آندھنے اقتضاء نس، اور ہو جائے گا گویا کہ اس نے کہا کہ قبل تو فَهُوَ حُرٌّ کی حُرٌّ اگے بخلاف برخلاف و صورت کے اس نے کہا کہ بے تو من کا هذا العبد بألف
اس اگوا کیا واہ حرن یا اسا کیا ہو واہ حرن، تو یہاں بے نہیں ہوگی بلکہ بے کا رد ہوگا، بے کا، اس لیے کہ یہاں مانا ہے کہ وہ خبر دے رہا جنیا اے تا آزاد ہے تو ماں بچے نہ پیاں جی، اے تا آزاد بھی کدی وکدے نا جی، اے مطلب ہے کہ بے کو رد کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، رد کر رہا ہے۔ سنیو گل کیا کہ جی برخلاف اگر یوں کہے گا او آگے سے کہے کہ واہ ہوا یا کہے ہوا حرن، تو یہ خبر دے رہا ہے کہ یہ تو آزاد ہے، آزاد کس طرح بک سکتا ہے جی، تو تیرا غلام ہی نہیں ہے جی، نہیں سمجھ آئی؟ برخلاف اس صورت کے اگر کہا کن نے، مشتری نے کہا، اور کن نے آکھیا، ختمے والے آکھیا واہ ہوا حرن، یا کہا ہوا حرن، تو پس بے شک ہوگا یہ، اے جواب جڑا اے جواب رد کرنا واسطے بے کے جی، برخلاف اس صورت کے اگر کہا مشتری نے وہو حر یا ہوا حر، پس بے شک ہوگا یہ رد کرنا واسطے بے کے، بے رد ہوگی۔